الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں تاکہ اس پہ عمل درآمد ہوا جا سکے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے کہ بدکار مرد اور عورتوں کی سزا کیا ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ ان کو، ٹھیک ہے، یا 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے؟ 100 کوڑے یا 80 کوڑے ہیں؟ جو 80 کہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ کون 80 کہتا ہے کہ 80 لگائے تھے۔ ایک اور دو، 3 80 والے ہیں، اور 100 کوڑے کون کہتا ہے؟ 2۔ یہی تو بات ہے کہ اگر تم لوگ غور سے سنو تو پتہ چلے کہ بدکار مرد اور عورت پر 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے جس نے جھوٹی گواہی دی، جس نے کسی پہ تہمت لگائی، کسی پہ بہتان لگایا، بدکاری کا اور گواہ پیش نہیں کی، اس کے لیے 80 ہیں۔ یہی ہے قرآن کی آیتیں سمجھنے کے لیے اللہ کا بہترین کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 100 کوڑے بھی کس کو مارے جائیں گے؟ جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جو شادی شدہ ہے مرد یا عورت، اس کو سنگسار یا رجم کیا جائے گا، زمین میں اس کو گاڑ کے اور اس کے سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور جو تہمت لگائیں گے اس پہ 80 کوڑے ہیں، اور پلس ملک سے نکال دیا جائے گا، اور پلس ان کی شہادت قبول نہیں کری جائے گی، پلس وہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، مگر یہ کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ، ابھی تو بات ہو رہی تھی کسی غیر کی، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے بدکار، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے بدکارہ غیر کی۔ اب آؤ میاں بیوی کی طرف۔ اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، اب جو اپنی بیوی پر یہی الزام اپنی بیوی پر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہو ان کے لیے اس پر گواہ، مگر اس پر ظاہر ہے اگر کوئی اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے اگر اس کے لیے گواہ نہیں ہے، دیکھو باہر غیر پہ لگا رہا ہے نا تو اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، اپنی بیوی پہ اگر لگا رہا ہے اور اس کو گواہ نہیں مل رہا، سوائے اس کے کہ وہ خود اس پر گواہ ہے، ان میں سے ہر ایک کی 4 گواہیاں لی جائیں گی۔ کیسے؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ دوسرے پر الزام لگا رہا نا تو 4 گواہوں کو وہ پیش کرے گا، لیکن ایک شخص اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے بدکاری کری ہے کسی سے، یا وہ کہتا ہے اس نے بدکاری کری ہے کسی سے، تو وہ خود اپنی ذات کے ساتھ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی شوہر اگر اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور عدالت میں یہ کیس لے کر جاتا ہے یا قاضی کے پاس، ٹھیک ہے، اس وقت قاضی ہوا کرتے تھے جو عدالتیں بنی ہوتی تھی خلفائے راشدین، تو وہاں پر اس کو 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا پڑتا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے وہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا بیوی الزام لگاتی تھی تو وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی تھی 4 دفعہ، اور دوسرے پر الزام لگانا ہے اگر کسی تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ دیکھو دین اسلام میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت پریکٹیکل آیات ہیں، یہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل۔ آگے چلتے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا اور اس کے بارے میں۔ والخامسة
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اب اللہ فرما رہے ہیں 4 دفعہ تو کہہ دیا اس نے اللہ کی قسم کھا کر، کسی بھی شخص نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا 4 دفعہ کہہ دیا اللہ کی قسم کھا کر کہ اس نے بدکاری کری ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کیا کہے گا اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے. 5ویں دفعہ جو قسم کھائے گا وہ اپنے اوپر کھائے گا، وہ کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر لعنت ہو. اسی طریقے سے بیوی اگر شوہر پہ الزام لگاتی ہے تو 4 دفعہ عدالت میں وہ قسم کھا کے اللہ کی کہے گی کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ لعنت ہو اللہ کی اس کے اوپر اگر وہ جھوٹی ہو. اس پورے سسٹم کو دین اسلام میں لعان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لعان کا معاملہ، لام عین الف نون، لعان. ٹھیک ہے، کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تو ان کو اللہ کی قسم کھا کر 5 دفعہ کہنا ہے، 4 دفعہ گواہی دینی ہے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر ان کو لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور ہٹا دے گی اس عورت سے سزا یہ بات کہ وہ عورت گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ بے شک وہ شخص البتہ جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، 4 دفعہ اس کو کہنی ہے اور 5ویں دفعہ یہ کہنی ہے کہ البتہ اگر میں نے غلط الزام لگایا تو میں جھوٹوں میں سے ہوں، یا ورنہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. ظاہر ہے دونوں میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے نا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے بھی اسی آیت کا ہی سلسلہ کنٹینیو ہو رہا ہے. پہلے مرد کا تھا، اب عورت کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کیا کہے گی. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْلَا. اب اللہ فرما رہے ہوں 5ویں مرتبہ یہ کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ ہو مرد سچوں میں سے. یعنی اگر عورت نے یہ کہا تو پھر اللہ کا غضب عورت پر ہوگا اگر مرد سچا ہے. فرض کرو کسی بیوی نے اپنے شوہر پر الزام لگایا اور 5ویں دفعہ اس نے یہ کہا نا کہ اگر میں لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر مرد سچا ہے تو اللہ کا غضب عورت پر ہوگا. اسی طریقے سے اگر عورت سچی ہے اور کسی مرد نے اس کے اوپر الزام لگایا تو پھر اللہ کا غضب مرد پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے. یہ سلسلہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا. شادی شدہ، غیر شادی شدہ، میاں بیوی، 3 طرح کی اس میں ذکر کیا گیا. تینوں کی الگ الگ سزائیں اور پلس جھوٹی گواہی دینے والے کا. 4 طرح کا ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی لوں گا کبھی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. چلو. فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو یہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت حکمت والا ہے. دیکھو یہاں پہ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سزائیں بتانے کے بعد کیا کہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت حکمت والا ہے. جتنے بھی قانون اللہ نے یہاں بتائے ہیں نا اس وقت یہ دنیا میں اگر رائج کر دیے جائیں تو پوری دنیا جو ہے نا سیدھی راستے پر آ جائے گی. پوری دنیا. اب اٹھا کے دیکھ لو نا، جیسے میاں بیوی کا قانون ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی کے قانون میں کیسی زبردست حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نازل کیا ہے احکامات لعان کا، کہ آدمی جو ہے مطلب کیا کر سکتا ہے. دیکھو ایک آدمی کیا اس کو ڈائریکٹ طلاق دے دے ورنہ بدنامی، یا بیوی ساتھ رکھے اپنے وہ، کہ ایسی بدکارہ بیوی کے ساتھ کیسے وہ زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا اچھا نکالا بیچ میں ایک سسٹم کہ
چھوڑنا بھی مشکل تھا، رکھنا بھی مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا قانون اس میں قرآن میں اتارا جو انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ دین اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ جیسے ٹویوٹا کمپنیاں گاڑیاں بناتی ہے نا، ٹویوٹا کو سب سے بہترین وہ جانتی ہے۔ سیوک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں سیوک کے شو روم سے صحیح کرائیں۔ ہونڈا کمپنی ایک گاڑی بناتی ہے، وہ کہتی ہے ہونڈا کی شو روم سے صحیح کراؤ، کیونکہ انہوں نے بنائی ہے، ان کو ایک ایک چیز پتہ ہے۔ یہ انسان اللہ کی تخلیق ہے، تو جو قانون اللہ نے نازل کیے ہیں وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہ سسٹم اگر دنیا میں ہر جگہ نافذ کر دیا جائے تو کبھی بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ صحابہ کرام کے دور اٹھا کر پڑھو خلفائے راشدین کے، کہ انہوں نے کتنا سختی سے اس پہ عمل کیا۔ ایک مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک کسی تابعی کا یا تبع تابعی تھے، وہ صحابی شاید نہیں تھے، تابعی یا تبع تابعی میں سے تھے کوئی، بڑے نیک پرہیزگار، داڑھی ان کی پانچوں وقت کے نمازی، مسجد سے کچھ لوگوں نے شرارت کری ان کو بدنام کرنے کے لیے، ایک لڑکی کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ تمہیں ان کو گھیرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ وہ لڑکی ان کے پیچھے لگ گئی، کرتے کرتے بہت اس سے کوشش کری، کرتے کرتے ایک دفعہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئی اکیلے میں۔ جب وہ اکیلے میں لے گئی اپنے گھر میں، کوئی بھی نہیں تھا گھر میں، بس اللہ کی ذات ہے۔ یاد ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی فضل کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے گھر میں ان کو لے کر گئی تو وہ واش روم میں گھسے، جو رفع حاجت کی جگہ ہے، وہاں پر گھسے وہ۔ اور پہلے زمانے میں تو کچے الگ سے بنائی جاتی تھی نا جگہیں، ایسے تھوڑی ہوتے تھے جیسے ابھی ہے۔ پہلے تو الگ سے کچی جگہیں بنا کے، جیسے گاؤں میں گھر اگر تم دیکھو نا کبھی، تو وہ الگ سے جگہ ہوتی تھی، جیسے گھر سے نکلتے تھے کمرے سے تو وہ الگ سے باہر کی طرف جگہ بنی ہوتی تھی۔ وہاں پر وہ گئے اور وہاں پوٹی پڑی ہوئی تھی، کسی یعنی کری ہوگی کسی نے بھی، انہوں نے وہ پوری اٹھائی اپنے کپڑوں پہ جسم پہ مل لی اور اس لڑکی کے پاس چلے گئے کہ آؤ، تمہیں بہت شوق تھا نا۔ اس کی اتنی تیز بدبو کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ لوگ بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا کر دی کہ جس گلی سے وہ گزر جایا کرتے تھے پورا محلہ جان جاتا تھا یہاں سے فلاں شخص گزر کے گیا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے۔ تو بیٹا بات یہ ہے ساری کہ اللہ کا قانون، اللہ بڑی حکمت والا، اور اللہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے۔ اور سب سے بڑا جو فتنہ ہم سورہ نور چونکہ پڑھ رہے ہیں، یہ شروع میں ساری آیتیں یہی آ رہی ہیں، سب سے بڑا فتنہ جو اس کی طرف لے کے جانے والا ہے نا، وہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، موبائل۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جتنا آدمی ان چیزوں سے دور رہے گا اتنا زیادہ دین کے قریب رہے گا۔ انڈیا میں ایک تنظیم ہے آر ایس آئی ایس، ہندو راشٹرپتی سیوک سنگھ، یہ اس کا نام بنتا ہے، آر ایس ایس پتہ نہیں کیا۔ یہ ہندوؤں کی تنظیم ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو ان کے لڑکے ہوتے ہیں مسلمان لڑکیوں کو جھانسے دے کر ان کو اپنے مذہب میں لے کر آنا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں انڈیا میں ہندو بن چکی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کہ پیسہ دکھا کر، گھر بار شو کر کے، گاڑیاں دکھا کے ان کو لے کر آ گئے، اپنے مذہب میں ہندو طریقے سے شادی کری، ہندو بنا دیا ان کو۔ وہاں ماں باپ نے
چھوڑ دیا، تعلق ختم کر دیا، تھوڑے عرصے انہوں نے رکھا، گھر سے نکال دیا، دوسری لڑکی کو لے آئے، تیسری مسلمان لڑکی کو. یہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف کس وجہ سے؟ موبائل کے فتنے کی وجہ سے. کہ تعلقات کیسے بڑھاتے ہیں؟ موبائل سے. جتنا آدمی ان چیزوں سے دور رہے گا اتنا زیادہ اس قرآن سے قریب رہے گا. بس یہ ذہن میں رکھنا. سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے. تو یہ قانون اللہ کا قانون ہے. اس کو اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے، کسی ملک میں کبھی کوئی برائی ہو ہی نہ، کسی بھی معاشرے میں. لیکن یہود و نصارہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ اسلامی قانون کہیں نافذ ہو. لیکن یاد رکھو ایک ذات ایسی ہے، پھر وہ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں سے جو ہے نا بندوں پہ غضب کرتا ہے. تمہیں یاد ہے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا تم لوگوں کو فرعون کی باندی کا، کہ فرعون کی بیٹی کے وہ کنگھی کر رہی تھی. پورا واقعہ پڑھا ہے نا، کس طریقے سے اس کی تینوں بچیوں کو فرعون سے شکایت کری بیٹی نے فرعون اپنے باپ سے اس باندی کی، اور کیسے زندہ جلا دیا تھا تیل میں اور دفنا دیا تھا وہیں پر ہی. اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آج تم لوگوں کو بتاتا ہوں. تمہیں پتہ اس کے بعد اس فرعون کی بیٹی کا کیا ہوا؟ وہ فرعون کی بیٹی کسی شخص کی محبت میں گرفتار ہوئی. وہ شخص اس کو اغوا کر کے پتہ نہیں کون سی جگہ لے گیا، اور وہاں جا کے پتہ نہیں اس نے قتل کر دیا اس کا، اور کبھی زندگی میں اس کی لاش نہیں ملی. آج تک پتہ نہیں چلا کہ فرعون کی وہ بیٹی کہاں گئی جس نے شکایت کری تھی اس باندی کی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس نے شکایت کری تھی، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا، کہ کیسا اللہ نے اس کو غرق کیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا. بادشاہ کی بیٹی تھی، اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی مصر کے، اور اس کا نام و نشان. تاریخ کی تمام کتابیں خاموش ہیں فرعون کی بیٹی کے بارے میں. جتنی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، چاہے ابن خلدون اٹھا کے پڑھ لو، تاریخ دمشق اٹھا کے پڑھ لو، البدایہ والنہایہ اٹھا کے پڑھ لو. تاریخ کی سب سے بہترین کتابوں کے نام بتایا میں نے تمہیں. تھوڑا بہت ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اس کی لاش کہاں گئی، کیسے مری، کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی، زمین کھا گئی، آسمان پہ چلی گئی، ختم ہو گئی، مر گئی، کیسے مری، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ کا انتقام تھا. اور یاد رکھو یہی اصل قانون ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلکہ ایک جو میں دعا مانگتا ہوں نا، اللہم انی نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں کیا ہے؟ والعفاف والغنی، کہ پاک دامنی سے اللہ کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ کے ڈر کا، خوف کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے غنی ہونے کا سوال کرتے ہیں. بیٹا پاک دامنی بہت ضروری ہے. پاک دامن جو بندہ، جو شخص، جو عورت، جو بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بڑا شمار ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچائے کہ جس سے ہم اللہ کی نظر میں یا اپنی نظر میں یا معاشرے کی نظر سے ہم گر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری عزتوں کی، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ تو ہمارے ملک پر رحم فرما دے، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما دے. یہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں محبتیں پیدا فرما دے. ظالموں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کو اور اسلام کے دشمنوں کو یا اللہ تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما دے میرے اللہ. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکت عطا فرما دے اور اس میں اضافہ فرما دے اللہ. اے میرے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام سننے والوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیے گا میرے اللہ.
اے میرے اللہ ہم سب کو تو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں اپنے اس قرآن اس کتاب کے خاطر یہاں جمع فرمایا ہے اللہ، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔